اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج ہم نے سورہ واقعہ کی 75 سے لے کر کے 81 تک کی آیات کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر خداوند متعال قسم کھانے کے بعد یہ فرماتا ہے کہ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیوں تم اس قرآن کے بارے میں سستی اور کوتاہی سے کام کرتے ہو؟ یعنی جو لوگ قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور قرآنی زندگی کی طرف ان کی توجہات مرکوز نہیں ہیں، ان سے قرآن شکوہ کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں شکوے سے بچ جائیں تو ہماری زندگی قرآنی زندگی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ عرض کیا، امام رضا علیہ السلام جب مدینہ سے خراسان کی طرف آئے تو اس سفر میں ان کا وطیرہ روش اور طریقہ یہ تھا کہ وہ ڈیلی 10 پارہ پڑھتے تھے اور 3 دن کے اندر میں پورے قرآن کریم کو ختم کرتے تھے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر ہر روز نماز صبح کے بعد کوئی 50 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کو کے لیے کافی ہے، یعنی وہ قرآن سے وابستگی اس کی ایک طرح سے ہے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بغیر قرآن کریم کے زندگی گزاریں۔ جو امام 10 پارہ روزانہ پڑھتا ہے تو کم سے کم ان کے چاہنے والے 10 آیات کو یا چند آیات کو پڑھ لیں، تاکہ ہماری وابستگی قرآن سے ظاہر ہو۔ آپ کی خدمت میں نفیسہ خاتون کے بارے میں عرض کیا تھا، اور آج ایک دوسری خاتون کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت ساری اولاد دی تھی، جن میں سے 2 بیٹے تھے جن کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ ایک جناب اسماعیل جو آپ کی زندگی میں وفات پا گئے تھے اور بقی کے اندر دفن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور دیا تھا جن کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ نفیسہ خاتون تھی۔ آج بھی ان کا عالی شان روضہ سرزمین مصر کے اوپر بنا ہوا ہے کہ جنہوں نے 6,000 مرتبہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھا تھا، اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے گئی تھی۔ لہم دار السلام، یہی آیت جب پڑھ رہی تھیں دنیا سے گزر گئیں۔ معلم قرآن سے اور قرآن سے وابستہ ہونے کے بعد ان کو وہ اجر اور پاداش ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو تلاوت قرآن کرتے کرتے قبض کیا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں چلی گئیں۔ اس کے بعد جس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ جب عام امام کی یہ زوجہ تو نہیں ہے، امام کی بیٹے کی زوجہ ہے، ان کا یہ عالم ہے، تو ہماری وابستگی قرآن کریم سے بھی ہونا چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن کریم ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے، اس کے لیے آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ملاحظہ فرمائیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں خطاب کیا گیا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یاد رکھو تمہارے پاس تمہارے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف جو آیا ہے موعظہ، ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن کریم کو موعظہ کہا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مصر کے قطب صاحب نے جب قرآن کی تلاوت کی تو خاص طریقے سے وہ کرسچن لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ قرآن کریم انسانی زندگی پر انتہائی اثر انداز ہوتا ہے، خود اپنے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور دوسروں کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا اے لوگو، تمہاری طرف موعظہ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے،
اس کے اندر عظیم باتیں ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، اتنا اثر ہوتا ہے کہ فضیل جیسا ڈاکو بھی جب قرآن کریم کی آیات کو سنتا ہے تو وہ مسلمان تھا لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں سے جو اس نے حرکت کری تھی اور کرتا رہتا تھا، اسلامی تعلیمات کے خلاف چلتا تھا۔ اسی قرآن کی آیتوں کے اثر کی وجہ سے اس کے اندر اتنی تبدیلی آئی کہ وہ پکا اور سچا مومن بن جاتا ہے۔ لہذا اس طریقے سے پہلی صفت بتایا کہ قرآن کریم موعظہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور دوسری صفت قرآن کریم کی یہ ہے شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے، یعنی یہ لوگوں کے دلوں میں، یعنی بیماری جو انسان کے دل کے اندر ہے جسے روحانی بیماری کہتے ہیں نا، اس کے لیے شفا کا کام کرتا ہے۔ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم جسم کے لیے غذا تو دیتے ہیں لیکن روح کے لیے غذا فراہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ آئیے اگر ہم قرآن سے اپنی وابستگی کو آگے بڑھائیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، تو یقینی طور پر یہ تلاوت قرآن کا کرنا ہمارے لیے یعنی بیماری کی دفاع کا باعث بنے گا، اور ہماری روح جو ہے وہ قوی ہوگی، یعنی روحانی امراض کے خاتمے کا باعث ہوگا، اور ہمارے اندر اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، خود نماز ہم پڑھتے ضرور ہیں نماز، لیکن ہم کو نماز سے متعلق کتنی معرفت ہے، ہماری زندگی میں نماز کتنا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو 3 وقت نماز کے لیے اللہ نے پکارا ہے، کہا ہے کہ آؤ صبح کی نماز پڑھو، ظہرین کی نماز پڑھو اور مغربین کی۔ دنیا میں معمولاً جسم کے قوی کرنے کے لیے بھی یہی 3 وقت ہوتے ہیں۔ انسان اٹھتا ہے تو اسے بیڑی چاہیے، چائے چاہیے، تو کبھی جو ہے سگریٹ چاہیے، کبھی بریک فاسٹ چاہیے۔ تو جب وہ جسم کو قوی کر رہا ہے تو مذہب نے آواز دی کہ پہلے تم اپنی نماز صبح پڑھ کر کے اپنی روح کو پہلے قوی کر لو، جسم کو پہلے قوی کرنے سے پہلے تم اپنی روح کو قوی کر لو، اور بریک فاسٹ بعد میں کھانا کہ تمہارے جسم کی قوت کا باعث بنے گا۔ اسی طریقے سے بھی انسان گیا، آفس میں گیا، اسکول گیا، کہیں اور گیا، جاب کے لیے گیا، بزنس کے لیے گیا، دکان پہ گیا، اور جب دوپہر کے وقت آتا ہے تو اس کے دماغ میں آتا ہے کافی دیر ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے، اب لاؤ کچھ کھائے پینے کے لیے انتظام کیا جائے، کہیں چلا جائے۔ تو اب یہ کاہے کے لیے جاتا ہے؟ لنچ کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے وہ نکلتا ہے۔ مذہب نے پھر انسان کے گریبان کو پکڑ لیا، کہا دیکھو نماز ظہرین ادا کر لو، یہ تمہارے روح کے لیے غذا ہے۔ جسم کو قوی کرنے سے پہلے اپنی روح کو قوی کر لو۔ جب تم نماز پڑھو گے، تلاوت کرو گے تو تمہاری روح قوی ہو جائے گی، اور لنچ بعد میں کرنا کہ جو تمہارے جسم کی قوت کا باعث ہے۔ پھر یہ انسان دوبارہ کسی کام کے لیے گیا، استراحت کیا اور کچھ کیا، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اب مجھے کچھ پھر اور کھانا چاہیے، اب میں تھکان کا احساس کر رہا ہوں، ذوف کا احساس کر رہا ہوں، کمزوری کا احساس کر رہا ہوں، لہذا مجھے اب ڈنر چاہیے، ڈنر کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ پھر مذہب نے گریبان پکڑ لیا، کہا پہلے تم جا کر کے نماز مغربین ادا کرو تاکہ تمہاری روح قوی ہو جائے، یہ تمہارے روح کی غذا ہے، اور ڈنر بعد میں کھانا کہ جو تمہارے جسم کی تقویت کا باعث ہے۔ یہ تو بریک فاسٹ اور لنچ ڈنر ہو گیا، لیکن ہم جو بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، باہر نکلے تو پکوڑی چھن رہی تھی وہ کچھ کھا لیا، آگے بڑے فروٹ بک رہا تھا اسے لے لیا، کہیں آگے سموسہ چھن رہا تھا تو اسے لے لیا۔ ہم تو 3 وعدوں پر اکتفا ہی نہیں کرنے والے ہیں، بیچ میں کبھی چائے کے ساتھ کچھ اور لے لیا، بریک فاسٹ کر لیا، یعنی 3 وقت تو کھانا ہی کھانا ہے، اس کے علاوہ پھر کچھ نہ کچھ اوپر سے بھی فروٹ کی شکل میں چلتا ہے، تو کبھی کیک کی شکل میں چلتا ہے، تو کبھی سموسے اور پکوڑی کی شکل میں چلتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یاد رکھو حقیقت میں یہ ساری چیزیں تمہارے جسم کو تقویت پہنچا سکتی ہیں، لیکن اگر تم روح کو کہیں زیادہ قوی کرنا چاہتے ہو جسم سے تو راتوں میں اٹھ کر کے نماز شب پڑھ لینا، یہ تمہاری روح کے لیے فروٹ کا کام کریں گی، ڈرائی فروٹ کا کام کرے گی، تمہاری روح قوی ہو جائے گی۔ جو نماز شب پڑھتے ہیں، عابد شب زندہ دار ہوتے ہیں، ان کی زندگی قرآنی زندگی کہلاتی ہے۔ لہٰذا مذہب نے ہر جگہ پر جہاں جسم کے لیے ہم بہت زیادہ صحیح و تلاش اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جسم قوی ہو، وہیں مذہب نے ہم سے مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ جسم کے قوی کرنے کے ساتھ ساتھ تم روح کو قوی کرو۔ تو کبھی دعاؤں سے روح کو قوی کرتا ہے انسان، کبھی تلاوت قرآن سے روح کو قوی کرتا ہے
ہے انسان، کبھی نمازوں سے قوی کرتا ہے دل کو انسان، روح کو انسان، اور کبھی مناجات سے اپنی روح کو قوی کرتا ہے۔ دعا اور مناجات میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں بھی بات کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، کبھی چپے سے بات کی جاتی ہے، کبھی بلند آواز سے بات کی جاتی ہے۔ آواز کے ساتھ خدا سے بات کرنے کو دعا کہتے ہیں، لیکن جو شب کے سناٹے میں جب دنیا محو خواب ہوتی ہو، زیر لحاف ہو، اس وقت بندگان خدا اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جب مناجات کرتے ہیں تو یقیناً اللہ ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ان کی زندگی بھی قرآنی زندگی بن جاتی ہے، اور ان کی زندگیوں میں برکت بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو توفیق دے، ہم زیادہ سے زیادہ دعا، نمازات، مناجات اور تلاوت قرآن سے وابستہ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔